لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، قرآن کریم پر عمل کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور قرآن کریم سے نازل کیا گیا ہے کہ اس پر لوگ عمل کریں اور اس کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. جو قرآن میں حلال کر دیا گیا اس کو حلال ٹھہرائیں، جو حرام کر دی گئی چیزیں ان سے بچیں اور رسول کی مطلق اتباع کریں. اور اس سلسلے میں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی چور چرا کی گنجائش باقی نہ رکھیں، بلکہ فوراً سے تسلیم خم کر دیں کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی ہے اور قرآن مجید کی ہدایات بھی ہے. قرآن مجید پہ جو عمل کرے گا اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہے. اس سلسلے میں ایک بات گزری کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں اس کے کچھ فوائد ہیں. دنیا میں تو یہ فائدہ ہے کہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا، جو آدمی قرآن مجید پہ عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اور اخروی اور دنیاوی دونوں فائدہ یہ ہے کہ بدبختی سے قریب نہیں آئے گی، بدبختی سے محفوظ رہے گا، قیامت کے دن برے حساب سے بچے گا. ایک فائدہ اس کا یہ ہوا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی توقیر کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی جو رسول پر ایمان لے آئیں اور رسول کی عزت و توقیر کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں. جو ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن اور وہ وحی ہے جسے لے کر وہ لوگوں کے درمیان تبلیغ کے لیے تشریف لے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. حضرت دارمی نے اپنی سند سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان ھذا القرآن کائن علیکم وزرا، یہ قرآن تمہارے اوپر وبال بھی بن سکتا ہے. اتبعوا ھذا القرآن، تو اس قرآن کی پیروی کرو. ولا یتبعنکم، اور یہ قرآن تمہارے پیچھے نہ پڑ جائے، کیونکہ جو قرآن کی پیروی کرتا ہے وہ اسے جنت کے باغوں میں لے جاتا ہے. اور روایت طویل ہے لیکن یہاں مختصر بیان کی گئی. تو جنت کے باغوں میں لے جائے گا. اس کے برعکس اگر قرآن کسی کے پیچھے پڑ جائے تو ہلاکت اور بربادی میں پڑ جائے گا، یعنی وہ اللہ سے شکایت کرے گا. اور جیسا کہ بات اس آیت میں گزری کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ نے شکایت کرے گا تو اس صورت میں آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن جو آدمی قرآن کی پیروی کرتا ہے تو قرآن کیا ہے، اس کو جنت کے باغوں میں لے جائے گا. اور تیسری چیز کہ قرآن دنیا اور آخرت میں رحمت کے حصول کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی ہے، مبارک ہے، تو تم سب اسی کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. امام طبری فرماتے ہیں کہ اللہ جل ثناؤہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک ہے. اس سے مراد یہ قرآن جو ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم سب اسی کی پیروی کرو. تو یعنی اس کو اپنا امام بناؤ، جس کے پیچھے چلو اور جو کچھ اس میں ہے اے لوگوں اس پر عمل کرو. واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اپنی ذات کے بارے میں کہ کہیں تم جو ہے قرآن کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں ان پر عمل کو ضائع نہ کر دو اور اس کے حدود کو تجاوز کر جاؤ اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دو. اور فرمایا کہ لعلکم ترحمون، تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اللہ کے عذاب سے اور اس کی دردناک سزا سے بچ جاؤ. تو اور ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اس پر غور فکر کرنے کی پر ابھارتا ہے، اور اس پر عمل کرنے پر اور اس کی طرف بلانے پر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے موصوف کیا ہے برکت سے، لیکن یہ برکت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی پیروی کرے اور دنیا اور آخرت میں اس پر عمل کرے، تو دنیا اور آخرت میں یہ بات ان کو ملے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی یہ قرآن ہے۔ تو جو ہے اللہ یہ رحمت کیا ہے، یقینی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گی، جو قرآن کی اتباع اور قرآن پر عمل کریں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کیا ہے، آخرت میں شفاعت کا سبب ہے، یعنی گنہگاروں کو کیا ہوگا، شفاعت کی ضرورت ہوگی کہ اللہ اس کو بخش دے، معاف کر دے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے بعض بندوں کو یا بعض جو ہے اعمال کو اس بات کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ سفارش کریں، لوگوں کی جو گنہگار ہیں ان کی سفارش کریں۔ تو اللہ نواس ابن سمان کلبی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ واہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران۔ فرمایا کہ قرآن کو قیامت کے دن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا، وہ ان اہل قرآن کو جو اس پر عمل کرتے تھے، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گے۔ تو پیشوائی کرنے کے لیے صورتیں آگے آگے چلیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں صحابی کہ میں کبھی بھولا نہیں۔ آپ نے فرمایا کأنہما غمامتان او ذلتان سوداوان بینہما شرق او کأنہما حلقان من طیر صوافۃ تحاجان من صاحبہما، گویا کہ دونوں بادل ہیں یا سیاہ صاحبان ہیں کہ جن کے درمیان چمک ہے، یا وہ دونوں پرندوں کا جھنڈ ہیں جو پرا باندھے ہیں، سب باندھے ہیں، جو اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن قیامت کے دن کی سفارش کرے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا۔ اور ایسے ہی قرآن مجید پر عمل کرنا گناہوں کا کفارہ ہے اور اصلاح حال کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ان باتوں پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے حال کو درست کر دے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں حالت خراب ہے، حالت پتلی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نسخہ بتا رہا ہے کہ پتلی حالت کو اچھا کرنے کا ذریعہ کیا ہے، قرآن کو پڑھنا اور قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ اس آیت میں 2 فائدہ بتایا ہے قرآن پر عمل کرنے کا، ایک تو یہ کہ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو مٹائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کے حال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آمنوا بما نزل علی محمد کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی مخالفت نہیں کرتے۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور کہا گیا کہ اس سے مراد قرآن ہے کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اپنے پہلے کی جو کتابیں آئی ہیں قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ فرمایا کفر عنہم سیئاتہم اے ما مضی من سیئاتہم قبل الایمان، یعنی ایمان لانے سے پہلے ان کے جو گناہ تھے ان کو جو ہے مٹا دے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا۔ مجاہد وغیرہ یہ تفسیر کرتے ہیں، اور قتادہ جو ہے کہتے ہیں ان کا حال درست کر دے گا، اور ابن عباس کہتے ہیں ان کے امور کو جو ہے اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ اور یہ تینوں معنی قریب قریب ہیں، اور جو ان کے دنیا سے متعلق باتیں ہیں ان کے اصلاح پر اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور نقاش نے بیان کیا کہ ان کی نیتوں کو درست کر دے گا۔ اس سے اس تفسیر کی بنیاد پہ
جو ہے ان کے دین کی صلاح پر یہ بات محمول ہوگی، یعنی ان کے دین کو درست کر دے گا۔ امام شنقیطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غفر لهم ذنوبهم وتجاوز لهم عن اعمالهم السیئۃ، مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے برے اعمال سے درگزر فرمائے گا۔ واصلح بالهم اصلح لهم شانهم وحالهم اصلاحا لا فساد معه، اور ان کے شان اور ان کے حال کو ایسے درست کر دے گا کہ جس کے ساتھ کوئی فساد نہیں پایا جائے گا۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واصلح بالهم واصلح شانهم وحالهم فی الدنیا عند اولیائہ، ان کے حال اور ان کے معاملے کو درست کر دے گا اپنے اولیاء کے نزدیک، تو پھر آخرتی اور آخرت میں، یہ تو دنیا میں ہوگا اور آخرت میں، ان اورثهم نعیم الابدی والخلود الدائم فی جناتی، ان کو جو ہے دائمی نعمت اور ہمیشگی کی بقا عطا فرمائے گا جنت، اپنی جنتوں میں۔ تو یہ جو ہے اس کے پاکیزہ ثمرات ہیں اور اس کے پسندیدہ فضائل ہیں، اور بہترین جزا دنیا اور آخرت کی ہے ان لوگوں کے لیے قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں، جس کے اوامر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینے والے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اتنی ساری فضیلت کے باوجود کیا کوئی آدمی ہے جو اپنا جو ہے اپنی کمر کس لے تاکہ یہ بلند درجات کو حاصل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس کا مالک اور کائنات کا رب ہے اس کی رضامندی اس کو حاصل ہو جائے اور اس طرح سے وہ کامیاب ہو جائے؟ کون لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں؟ وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں میں شامل فرمائے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن پر عمل کرنے کی جو ثمرات اور فوائد ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔